أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، میں صوفی مجاہد علی آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے چینل یوٹیوب فیضان اسماء الحسنی پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. اس کے علاوہ بھی آپ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمارے چینل کو دیکھ سکتے ہیں. الاحد، احد، یا احد، معنی یکتا و یگانہ، ایک. اعداد احد 13 13، یا احد 24 24. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر اسم واحد کی ذیل میں اسم احد کی تفصیل بھی آ گئی ہے. اللہ تعالی ایک ہے، اس لیے وہ یکتا اور یگانہ ہے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، اس لیے وہ احد ہے. اگرچہ کہ احد اور واحد میں کوئی زیادہ فرق نہیں، مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ واحد وہ ذات ہے جسے دو نہیں کیا جا سکتا، اور احد وہ ذات ہے جس جیسا کوئی اور نہیں بن سکتا، یعنی ہر کوئی دوسری ذات اس میں شریک نہیں ہو سکتی. اس انفرادیت کی بنا پر اللہ تعالی احد ہے. بعض علماء صرف واحد کو اسماء باری تعالی میں شمار کرتے ہیں اور احد کو غائب کر دیے ہیں، اور بعض علماء دونوں اسم ملا کر ایک اسم شمار کرتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اسم اللہ اسم ذات ہے اور بقایا 99 اسماء صفاتی اسم ہے. احادیث میں 99 اسماء بتلائے گئے ہیں. الصمد، صمد، یا صمد، معنی ازلی بے نیاز، غنی بے پرواہ. اعداد صمد 134 134، یا صمد 145 145. یہ اسم جمالی ہے. اس کا اثر ازلی بے نیازی اللہ تعالی کی صفت ہے. صمد کا مطلب سب کچھ اللہ تعالی ہے، ہر چیز اس کی عطا سے وابستہ ہے. اسے بذات خود کسی چیز کی
ضرورت نہیں، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل نہیں۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے۔ صمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صمد سے وہ مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ غرض یہ کہ صمد اللہ تعالی کی وہ صفت اور شان ہے جس کی بنا پر اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے اور ان کی زبان میں صداقت پیدا کر دیتا ہے اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ بعض عاملین کامگار کا قول ہے کہ یہ اسم نہایت جمالی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ یہ اسم جلالی اور جمالی دونوں صفتیں رکھتا ہے۔ جو کوئی شخص اس اسم کو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اللہ الصمد روزانہ پڑھے گا، صاحب کشف اور صاحب مقام عالی ہوگا، عالم غیب کا وقتاً فوقتاً مشاہدہ نصیب ہوگا اور مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ القادر، قادر یا قادر، معنی قدرت والے۔ اعداد قادر 305، 305، یا قادر 316، 316۔ یہ اسم جلالی ہے، اس کا اثر اللہ تعالی اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے با اختیار ہیں، جو چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے پر پوری طرح اختیار رکھتے ہیں، اور ہر چیز جو چیز موجود ہو اسے ایک دم ختم کرنا بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی قادر ہے، اس کی طاقت کے اظہار کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ اس کی قدرت کا جلوہ ہر چیز سے عیاں ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ جسے چاہتے ہیں زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں موت کی وادی میں
اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کی قدرت کے بے شمار جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت اتنی وسعت والی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ المقتدر، مقتدر یا مقتدر معنی ہر طرح کی کامل قدرت والے، اپنی قدرت ظاہر کرنے والے۔ اعداد مقتدر 744 744 یا مقتدر 755 755 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر، اس اسم مبارک کا اثر قادر سے ملتا جلتا ہے، البتہ شدت زیادہ ہے۔ اس نام مبارک کا پڑھنے والے پر یہ اثر ہوتا ہے، وہ اپنی تاثیر پہچان میں کمزور لوگوں کی اعانت کرنے میں نہایت سرگرم رہے گا۔ اللہ تعالی مقتدر ہے، یعنی کائنات میں ہر طرح کی کامل قدرت والے سب سے زیادہ اقتدار اور طاقت والے اللہ ہی ہے۔ تمام چیزیں اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کوئی بندہ اور کوئی مخلوق اللہ تعالی کے حکم اور توفیق کے بغیر کسی کام پر اختیار اور کوئی قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالی کی طاقت مسلط ہے۔ اس لحاظ سے تمام موجودات کا انتظام اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اس اسم کے ذاکر کو اللہ تعالی اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور ایسے کاموں میں جب اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالی کی قدرت سے ہوتا ہے، تو اس کی فوراً مدد ہوتی ہے اور وہ کام سر انجام پا جاتے ہیں۔ المقدم، مقدم یا مقدم معنی پہلے اور آگے کرنے والے، نیک بندوں کو اپنے قرب میں آگے رکھنے والے۔ اعداد مقدم 184 184 یا مقدم 195 195 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر کائنات پہلے اور آگے عدم ہے۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزیم مخفیم فاحببت وان عرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنے مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتی ہے اور انہیں اپنے قرب سے نوازتی ہے، یعنی مقام اور قرب میں آگے کر دینا مقدم کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالی مقدم ہے، کیونکہ وہ بعض کو بعض پر مقدم کر دیتا ہے، جیسے باپ کو بیٹے سے یا انبیاء کو عام انسانوں سے مقدم کر دیا، اور کائنات میں
رحمت عالم نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام سے مقدم کر دیا۔ المؤخر، مؤخر یا مؤخر معنی پیچھے اور بعد میں رکھنے والے، کافروں کو اپنی رحمت سے پیچھے رکھنے والے۔ عادات مؤخر 846 846 یا مؤخر 857 857 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر، یہ اسم مقدموں کے مقابل ہے، کائنات کو پیچھے کر کے مؤخر ہی آگے رہ جائے گا۔ مؤخر کا مطلب اپنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی اس اعتبار سے مؤخر ہے کہ وہ اپنے دشمنوں، کافروں کو اپنی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اب وہ راہ راست کی طرف آ جائیں۔ اس طرح گناہ گاروں کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ مؤخر ہے۔ اس اسم کا اثر ذاکر پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بہت ہی برے دل سے کرے گا اور دین کے کام بڑے شوق سے بجا لائے گا۔ اللہ کے دوستوں کو دل سے پیار کرے گا اور اللہ کے دشمنوں کی ملاقات سے گھبرائے گا۔ بجز یاد الہی کے کہیں اس کا دل آرام سے نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ الاول، اول یا اول معنی سب سے پہلے۔ عادات اول 37 یا اول 48 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی سے اول کچھ نہ تھا بلکہ وہ بذات خود ہی تھا۔ یاد رکھیں کہ جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، اس لحاظ سے اب وہی اول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس صفاتی نام سے یاد کرنے سے بندے کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اے اللہ کے بندو، اس کے قرب کے لیے اول بنو اور عبادت کرنے میں آخر رہو اور اس کی بارگاہ میں قیام کرنے میں اول رہو تاکہ وہ تمہارے باطن میں توحید کے مشاہدات کو عیاں کر دے اور عبادت میں آخر رہو گے اور آخرت کو تمہارے لیے کر دے گا۔ غرض یہ کہ اس اسم سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے نیکی میں انسان اول ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں سب سے مقدم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی
یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر عبادت کو اول وقت میں بجا لانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ الآخر، آخر یا آخر معنی صبح کے بعد، صرف وہ اکیلا ہی صبح کے بعد باقی اور زندہ رہ جائے گا۔ اعداد آخر 801 801 یا آخر 812 812 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کی ذات ہی آخر ہے، اور جو تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، اسے کبھی فنا نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور اس کی آخرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نام کو پڑھنے والا نیک اور عابد بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات تقویت پاتی ہے کہ جتنی بھی عمر ہو اس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، کسی دم بھی یاد الہی سے غافل نہ رہا جائے۔ اسے اپنی عمر کے دراز ہونے کی تمنا رہے گی، تاکہ جس قدر عمر دراز ہو اسی قدر عبادت کروں۔ صبح سے اول عبادت شروع کرے گا اور صبح کے بعد تک عبادت میں مشغول رہنے کو پسند کرے گا۔ الظاہر، ظاہر یا ظاہر معنی ظاہر و آشکار۔ ظاہر 7 صفتوں کے اعداد ظاہر 1106 1106 یا ظاہر 1117 1117 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کائنات کی ہر جگہ پر عیاں ہے۔ ظاہر ہونا مخلوق کی شان نہیں، خالق کی آن ہے۔ مخلوق کے پاس نور نہیں ہے، مخلوق محتاج نور ہے، اور نور مشتاق ظہور ہے، بلکہ کائنات کا موجود ہونا اسی کے ظاہر سے ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ ہی کا نور جلوہ گر ہے۔ کسی بھی شے کا اپنا کوئی وجود نہیں، ہر شے کو موجود کرنا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ جو ظاہر میں اللہ تعالی کے نور کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ باطن میں بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالی کسی کے دل سے حجاب اٹھا نہیں دیتا، کوئی ظاہر میں اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی ظاہر میں باطن پوشیدہ ہے، اور ظاہر کو دیکھنے والا بھی اس وقت تک پورا ظاہر کو نہیں جان سکتا جب تک یا ظاہر کا ورد نہ کیا جائے۔ لہذا اس اسم کے ذاکر میں اس اسم کی سب سے بڑی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا
ظاہر ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے، کردار میں عظمت اور عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اشراق کے بعد یا ظاہرو کو 1117 مرتبہ 1117 ٹائمز ورد کرنے والے کو اللہ تعالی آنکھ اور دل کا نور عطا فرمائے گا اور صاحب شہرت اور نیک نام مشہور ہوگا۔ اگر گھر کی شکستہ دیوار پر لکھے دیوار قائم رہے، الباطن یا باطن، معنی پوشیدہ، جہاں کی نظروں سے ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ، عادات باطن 62 یا باطن 73 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور نہ ہی یہ مادی آنکھیں اسے دیکھنے کی تاب رکھتی ہیں۔ یہ صرف خاص اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ جس طرح مخلوق ظاہر نہیں ہے، باطن نہیں، خالق علیم اس کا باطن ہے، معلوم ہی میں پوشیدہ ہے۔ اپنی اس بے بسی اور بے کسی اور سراپا نقص ہونے کی کیفیت کو محسوس کرے اور ہر آن اپنے آپ کو اکمل سے مربوط دیکھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی تجلیات اکمل کا بندے کی اقتضاء کے مطابق فرمائیں گے۔ اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اہل باطن میں شامل ہونے لگتا ہے اور اس پر پوشیدہ اسرار اور حقائق کھل جاتے ہیں، یعنی مشاہدے کا خاصا تعلق اس صفت کے ساتھ ہے۔ معرفت کی تلاش کرنے والوں کے لیے یہ اس نہایت ہی اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے۔ ذاکر کا سینہ آئینے کی طرح صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ الوالی والی یا والی، معنی کارساز اور مالک، متولی و متصرف۔ اعداد والی 47 یا والی 58 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر، اس اسم کا تقاضا یہ ہے کہ متولی و متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو مانتے ہوئے اس کی کما حق اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، سچے دل سے اس کی فرما برداری کے نتیجے میں مقبول بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات اور اس کے جمال سے محبت کرتا ہے وہی کائنات میں سرداری کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کا والی ہے کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی والی نہیں۔ اس اسم کے ذاکر مرید باصفا، خلفائے طریقت، اولیاء اللہ اور قطب و ابدال ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو اس حد تک اپنا والی سمجھتے ہیں کہ اپنی ہر چیز اور معاملہ
اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بندے اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تاثیر اسلام کی یہ ہے کہ اسلام کا پڑھنے والا ہر ایک مصیبت زدہ کے وقت پر کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نافرمان کو مسخر کرنا ہے تو اس کی طرف توجہ کر کے 58 مرتبہ 58 ٹائمز یا والیو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ المتعالی، متعالی یا متعالی معنی سب سے بلند و برتر، اعداد متعالی 551 551 یا متعالی 562 562 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر کائنات میں سب سے بلند و برتر اللہ تعالیٰ ہے۔ معنی کے اعتبار سے اثر ظاہر ہے کہ بلند ترین کا خلوص سے ذکر ذاکر کو بھی برتری عطا کرے گا۔ اس سے خصوصی تعلق پیدا کر کے دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز رہے گا۔ علماء لغت کا کہنا ہے کہ متعالی علو سے بنا ہے، جس کا مطلب بلند ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریائی میں سب سے بلند و بالا ہے، تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلندی و برتری ہماری عقل و فہم سے بھی بالا تر ہے۔ اس صفت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بلند و بالا تسلیم کرتے ہوئے اس کی ہر دم اطاعت کے لیے کمر بستہ رہیں اور اپنی ہمت کو پست نہ ہونے دیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے وہ اسے دنیا میں بلند و برتر، عالی مرتبت اور صاحب عزت بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے ماحول کو بھی متاثر کرے گا۔ البر، بر یا بر معنی نیکی والے، نہایت احسان کرنے والے، بڑا اچھا سلوک کرنے والے۔ اعداد بر 202 202 یا بر 213 213 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالیٰ بذات خود سراسر نیکی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات، صفات، افعال اور اختیارات میں حکمت اور نیکی عیاں ہوتی ہے، اس لیے اسے برو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ کوئی نیک عمل اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر سر انجام نہیں پا سکتا۔ اس لحاظ سے بھی وہ برو ہے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر نیکی کا مظہر بناتا ہے انہیں ابرار کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہر قول اور فعل سے نیکی پھوٹتی ہے۔ باشعور، غور و
پڑھا کرے اللہ تعالیٰ کی اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جائے گا، وقار حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عمدہ سلوک مشاہدہ کرے گا۔ یہ اس عالم کا شعور ہے اور اپنے ساتھ یہی احساس یاب ہے۔ عمل عین علم کے مطابق کریں تو صلاح دارین نصیب ہوگی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو پا نہیں سکتا جو اپنی محدود چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ ہر روز سوتے وقت 213 مرتبہ 213 ٹائمز اس اسم کو پڑھ کر اپنی آنکھ پر دم کرے، وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو خود دنیا میں مبتلا ہو پڑھنے پر نجات پائے گا۔ التواب، تواب یا تواب معنی بہت زیادہ قبول کرنے والے، بندوں کی توبہ قبول فرمانے والے۔ عادات تواب 409 409 یا تواب 420 420۔ یہ اسم جمالی ہے، اس کا اثر اللہ تعالی تواب ہے، جس کی بنا پر وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کی توفیق بخشتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالی کی توفیق عطا کیے رکھتا ہے تو وہ گناہ سے باز رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی چشم بصیرت کھلی رکھ کر گناہوں سے توبہ کر کے تائب بنے اور اللہ تعالیٰ کو تواب سمجھے۔ اس میں تواب کا اثر دیکھنے کے لیے سچے دل سے توبہ کرے۔ توبۃ النصوح کے بعد جو پہلے معطوف تھا اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 420 مرتبہ 420 ٹائمز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ اس اسم کا ذاکر رحم دل اور مسلمان گناہ گاروں پر مہربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ المنتقم، منتقم یا منتقم معنی بدلہ لینے والے، بدلہ لینے والے کافروں سے۔ عادات منتقم 630 630 یا منتقم 641 641۔ یہ اسم جلالی ہے، اس کا اثر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر یا تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں۔ انسان اللہ کے انتقام لینے کی طاقت کہاں لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرتا ہے اور درگزر کرنے والوں کو ہی
پسند کرتا ہے۔ بدلہ لینے کی صفت اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی محدود طور پر متصف فرمائی ہے، جس کا استعمال وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، اور برابر کا بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ہی معاف کر دینا اور منتقم اللہ تعالی کے حوالے کر دینا بہتر ہے۔ جب کسی ظالم بندے کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ حد سے گزر کر حد کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ انسان کو بار بار سمجھاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ انسان نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آئے اور نظام کائنات میں برے اثرات پیدا کرے تو اسے عبرت کے طور پر اللہ تعالی پکڑ لیتا ہے اور ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نیک انسان دوسروں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس ظلم کرنے کا بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے اس اسم کا ورد صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جبکہ بات حد سے گزر جائے۔ العفو، عفو یا عفو معنی بہت زیادہ معاف فرمانے والے، درگزر کرنے والے بندوں کے گناہ۔ اعداد عفو 156 156 یا عفو 167 167 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ مخلوق ناقص ہے، اس سے دانستہ اور نادانستہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ میں عفو کی صفت نہ ہوتی تو یہ عارضی و عاصی بندہ کہاں جاتا۔ عمدن گناہ نہ کرنے پر بھی اضطرار گناہ سرزد ہو جائے تو عفو کا سہارا لے۔ اس اسم کا ورد کرنے والا کسی شخص سے اپنا بدلہ نہیں لے گا۔ بڑے بڑے جرم تھوڑے سے عذر میں معاف کرے گا۔ ہر نماز کے بعد 167 مرتبہ 167 ٹائم یا عفو کو پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کا تزکیہ فرما دیں گے۔ یا عفو کے ساتھ یا غفور کو شامل کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں اور زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ الرؤوف، رؤوف یا رؤوف معنی بڑا مشفق، شفقت فرمانے والے، بہت مہربان۔ اعداد رؤوف 286 286 یا رؤوف 297 297 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر رؤوف اکبر عز و جل کی ذات واحد اور اس کا وجود واحد ہے، اور اس کے بعد تمام کائنات میں اس اسم کی مستحق
وہ مقدس ہستی رحمت للعالمین نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت اور مہربانیاں کرنے والا ہے، اس لیے جو شخص اسے اس صفت رؤوف سے پکارتا ہے، اللہ تعالی اس پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور شفقت مہربانی کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر طالب مہر کو مشفق اعظم رؤوف سے ربط خصوصی رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ رسول رؤوف کی کامل اتباع اور اطاعت سے ہی لینا چاہیے۔ اس اسم کو رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی اس اسم کی معرفت اور اسرار کو کھول دے گا، اور جو کثرت سے ورد کرتا ہے، رحمت اور شفقت اس کے دل میں زیادہ ہوگی۔ مالک الملک معنی ملکوں کے مالک، عادات مالک الملک 212 212 یا مالک الملک 223 223 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہے اور چند روزہ ہے۔ مومن اپنے آپ کو مملوک سمجھے، یہ اس کی یافت ہے، اور ہر ملک کو اللہ تعالی کی مخلوق دیکھے، یہ اس کا شہود ہے، اور یہی درست عقیدہ حقیقی ہے۔ اس عقیدے والا کسی تکلیف کی وجہ سے خوف اور کسی دکھ کی وجہ سے غم نہیں کرتا، کمر باندھے ہوئے اس کے اشارے تاکتا رہتا۔ عبادت اس کو کہتے ہیں۔ عبادت ایسی ہوتی ہے جو شخص اللہ تعالی کو اس اسم سے پکارتا ہے، اللہ تعالی اسے صاحب ملک یا ملک یعنی دنیاوی اسباب اور ذرائع کا مجازی مالک بنا دیتا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے اور دو جہاں میں ذی وجاہت ہوگا۔ ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام معنی عظمت، جلال، انعام و اکرام والے۔ اعداد ذو الجلال والاکرام 1094 1094 یا ذو الجلال والاکرام 1105 1105 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر
واحد حقیقت ہے کہ اللہ اکبر میں ساری عظمت و کامل جلال ہے اور صرف اسی کا وجود انعام و اکرام کا سر چشمہ ہے. اسی محکم یقین پر ایمان اور اسلام کی بنیاد قائم ہے. اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت پوشیدہ ہے. اس اسم کو ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوشبخت ہو جاتا ہے. ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے. لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التجا کرو بندائی یا ذو الجلال والاکرام، یعنی گر گرا کر اس اسم کو پکارو اور اس کے ذکر میں اکثار کرو. یہ اسم اعظم ہے اور یہ اسم ذو الجلال والاکرام جلیل اور سریع العجابت ہے. لہذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو دین و دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو تو اس اسم کو بلا ناغہ پڑھے. المقسط، مقسط یا مقسط معنی عدل و انصاف فرمانے والے. عادات مقسط 209 209 یا مقسط 220 220. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر مقسط کا مطلب عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے اور صحیح عادل اللہ تعالی کی ذات ہے. اللہ تعالی عادل اور مصنف ہیں. عدل اور انصاف کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی مخالفت کو ناپسند. مومن کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالی کے اسی رنگ کو قبول کرے اور دنیا میں امن و امان قائم کرے اور ظلم، ظالم و بے انصافی کو ختم کر کے دنیا کو بھی جنت ارضی بنانے کے لیے سر تسلیم و رضا خم کریں اور اپنے عمل و حال میں سارے عالم انسانی کو عدل و انصاف الہی کے جلوے دکھا کر ایمان اور اسلام کو قبول کرنے پر ماحول کو مائل کریں. اگر کسی کو صحیح عدل و انصاف کی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو ہر نماز کے بعد 220 مرتبہ 220 ٹائمز پڑھے. اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو اور اس کے معاملے میں اسے صحیح انصاف نہ ملنے کی امید ہو تو اس صورت میں اس اسم کو پڑھنے سے اللہ تعالی مظلوم کی مدد فرمائے گا اور اسے صحیح انصاف مل کر رہے گا. روزانہ اس کا ورد کرنے والا شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا. الجامع، جامع یا جامع معنی سب کو جمع کرنے والے، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والے. اعداد جامع 114 114 یا جامع 125 125. یہ اسم جلالی ہے. اس کا اثر اللہ تعالی جمع فرمانے والے ہیں اور مخلوق جمع ہونے والی. مخلوق آخرت میں شایان شان جمع ہونے کی تیاری اپنے کسب سے
کرنے کے لیے دارالعمل عالم ناسوت میں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی تیاری کے لیے سوالات کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور پھر ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ام الکتاب قرآن کریم امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدی للناس رسولا الی الناس جمیعا اور مختلف القاب سے نوازا۔ ان حقائق پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی حضوری میں پیش کریں اور محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کا ثبوت دیں اور اپنے آپ کو انمول آب کوثر کا مستحق بنائیں۔ اس اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پاس اللہ تعالی ان چیزوں کو واپس لے آتا ہے جو اس سے جدا ہو گئی ہوں۔ عاملین کا اس اسم کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اس اسم پر مداومت کرنے والے نیک اعمال کو جمع کرنے والے بن جائیں گے۔ الغنیّ، غنیّ یا غنیّ معنی بڑا بے نیاز، اعداد 1060 1060 یا غنیّ 1071 1071 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ زاہد تیری نماز کا انداز ہائے ہائے، احسان کر دیا جیسے پروردگار پر۔ اللہ تعالی تمام عابدوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہیں۔ نیاز مند جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ والے خاص بندے بھی ساری مخلوقات سے اسی طرح بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات اور افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالی غنی ہے۔ اللہ تعالی اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو عطا کرتے ہیں اور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے کثرت سے پکارنے پر ذاکر میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے، اور ذاکر اللہ تعالیٰ کے سوا سارے جہاں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ المغنی، مغنی یا مغنی معنی بے نیاز، غنی بنانے والے، بے پرواہ کرنے والے۔ اعداد مغنی 1100 1100 یا مغنی 1111 1111 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی مغنی ہے،
کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کر دیتا ہے۔ اس اسم کے ذاکر کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے اور انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ غنا میں 3 امور یعنی علم میں غنا، رزق میں غنا اور اقتدار میں غنا شامل ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی اپنی اس صفت پر جسے چاہتا ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان اگر آپ غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھایا کہ غنی کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود مغنی یعنی غنی بنانے والا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس شعبہ میں غنی بننے کی ضرورت درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو مغنی کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے پکارنے والے کو غنی کر دے گا۔ اس اسم کا ذاکر پر یہ اثر پڑے گا کہ کسی شخص پر سختی یا مصیبت ڈالنا پسند نہ کرے گا، نہایت کریم النفس ہوگا اور خود سارے جہاں سے بے پرواہ رہے گا۔ المانع مانع یا مانع معنی روک دینے والے، منع کرنے والے۔ عادات مانع 161 161 یا مانع 172 172۔ یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مانع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روکنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور نقصان دہ چیز کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ شیطانی قوت جو برائی پیدا کرتی ہے اسے نیست و نابود اور تباہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ منع اور عطا دونوں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس یقین کے بعد منع پر بھی ایسی ہی مسرت ہو جیسی عطا پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی خصوصی صفت ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی اور دل سے اس کے شاکر رہتے ہیں۔ تکلیف میں الحمدللہ علی کل حال اور خوشی میں الشکر اللہ الشکر للہ ان کا نعرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اس صفاتی نام سے پکارتا ہے تو وہ اس سے ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور ہر لحاظ سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تاثیر اس کے پڑھنے والے میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ زبان اس کی، ہاتھ اس کے، آنکھیں اس کی ہر ایک قسم کے گناہ اور برائی سے بہت بچتے ہیں اور عصمت نہایت سچی ہوتی ہے۔ ضار الضار یا ضار معنی ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے۔ اعداد ضار 1001 1001 یا ضار 1012 1012۔ یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر صفت ضار اللہ تعالیٰ کی شان قدرت سے تعلق رکھتی ہے۔
یعنی وہ لوگ جو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا کر سکتا ہے یا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ضار ہیں، لیکن ان کی طرف سے پہنچنے والا ضرر اور نقصان اللہ کے عادل اور مقسط ہونے کی بنیاد پر ہے، حسب کسب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی صفت ناقصہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دار العمل کا یہ ضرر دار الجزا کے نفع کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرر دے کر مخلوق کو راہ راست پر آنے کی تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ و رسول دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اس نہایت مفید ہے۔ نافع یا نافع معنی نفع پہنچانے والے، اعداد نافع 201 201 یا نافع 212 212، یہ اس جمالی ہے۔ اس کا اثر نفع پہنچانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نافع کہا جاتا ہے۔ یہ نفع پہنچانا بھی حسب کسب ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ بے سبب نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے نفع حاصل ہو، مگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت نافع کی بنا پر جسے چاہتا ہے اسے نفع بخش دیتا ہے، کیونکہ آسائش اور آسانی پہنچانا خالق کا کام ہے۔ مخلوق کا یہ کام ہے کہ اس سے مانگتے جائیں۔ اللہ اس کے لیے بھی نافع ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، اور اسے بھی نفع پہنچاتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ گویا کہ نفع پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے کہ صرف نیکوں کو ملے گا، بروں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے نفع دے اور جسے چاہے نقصان میں مبتلا کر دے۔ اس راز کو وہ بذات خود ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ جو شخص اس پر ایمان لانے کے بعد اسے یا نافع کہہ کر پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی صفت نافع کی بنا پر ضرور نفع رسانی کرے گا۔ اس مبارک اسم کا ذاکر پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ ہر ایک انسان، بالخصوص مسلمان کو نفع پہنچانے میں نہایت کوشش کرتا ہے، کبھی کسی کا نقصان گوارا نہیں کرتا۔ جو کوئی کام کے آغاز پر پڑھے گا نفع ہوگا، نقصان پہنچنے کے بعد پڑھے گا نقصان کا اثر زائل ہوگا۔ ہمیشہ ورد کرتا رہے تو ہر کام میں نفع ہوگا۔ ماہ رجب اور شعبان و رمضان میں اس اسم کا 7000 مرتبہ 7000 ٹائم ہر روز پڑھنا صاحب کشف اور صاحب باطن اللہ کے حکم سے بناتا ہے۔ النور، نور یا نور معنی سراپا نور بخشنے والے، روشنی دینے والے۔ اعداد نور 256 256 یا نور 267 267، یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر نور محبوب شے ہے جو خود غائب ہے اور ساری کائنات کو منور فرماتے ہیں۔ آنکھ دکھائی دیتے ہیں اور نظر
جو آنکھ سے نہیں نکلتی ہے، ایک آن میں آسمان، ستاروں، چاند اور سورج تک پہنچ جاتی ہے اور ساری کائنات کا مشاہدہ کراتی ہے۔ اتنی لطیف ہے کہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہم الطاف ترین اس نظر کے خالق کا نظر سے کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی کا نظر سے کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی کے ہونے کا ثبوت خود نظر ہے۔ نظر اللہ کے نور سے منور ہے اور اللہ ہی نور السماوات والارض ہے، اور ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور علی نور ہیں۔ لہذا جو شخص اسے اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روشن کر دیتا ہے۔ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ راہ معرفت تلاش کرنے والوں کے لیے بنیادی طور پر یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے۔ ہر نماز کے بعد 267 ٹائمز یا نورو پڑھے، دل انوار الہی سے منور ہوگا۔ شب جمعہ سورہ نور کی تلاوت کرے یا نورو کو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز پڑھے، خصوصی فیضان نور الہی کی دل پر بارش ہوگی۔ الہادی ہادی یا ہادی معنی سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے، ہدایت پر قائم کرنے والے۔ اعداد ہادی 20 یا ہادی 31 یہ اس جمالی ہے۔ اس کا اثر اس دنیا کا اصل اور حقیقی ہادی اللہ تعالی ہے، کیونکہ اصل ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس اسم سے صفت ہدایت، عمل ہدایت اور اثر ہدایت کا فیض پر عام بندوں کو ملتا ہے۔ ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی کامل اتباع و اطاعت سے اس نعمت عظمیٰ کا متبع کو ہادی مطلق تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس اسم کا ذاکر خواہ وہ عالم ہو یا عام آدمی، ہر ایک شخص کو نیک باتوں کی نصیحت کرے گا، بری باتوں سے روکے گا اور خود بھی نیک راستے پر چلے گا۔ بالخصوص حاکم، قاضی، مفتی، عالم و فاضل، مرشد اور قوم کے سردار وغیرہ کو اس اسم کا ورد بہت ہی مؤثر ہے۔ البدیع، بدیع یا بدیع معنی بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے، عجب چیز پیدا کرنے والے۔ اعداد بدیع 86 یا بدیع 97 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر اللہ تعالی کی ذات کی ایک صفت بدیع ہے، جس کا مطلب کسی چیز کے بغیر نمونے کے بنا دینے کے ہیں۔
یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی شان بدی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس صفت کی بنا پر پکارنے والے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کے اسرار کھلتے ہیں، اور خاص کر اگر کوئی شخص مادی طور پر نئی چیز بنا رہا ہو لیکن اس سے کوشش کے باوجود بن نہ رہی ہو، اس وظیفہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی مدد فرما کر اس چیز کے بننے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ چیزوں کو ایجاد کرنے والی تمام مخلوقات میں زیادہ انسان نظر آتے ہیں۔ مکڑی کا جالا اور بعض چڑیوں کے گھونسلے حیرت انگیز اور عجیب چیز معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس روئے زمین پر پہلے آدمی نے جو گھر بنایا، بعد میں آنے والوں نے اس سے مختلف قسم کے گھر بنائے اور بنا رہے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز کو ایجاد کرنے کی صفت انسانوں کو زیادہ دی گئی ہے۔ الباقی، باقی یا باقی معنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اعداد باقی 113 113 یا باقی 124 124۔ یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر باقی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنی ابتدا کی حالت سے ہو ویسی ہی ہمیشہ کے لیے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے باقی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوامی ابدی اسی کے لیے ہے۔ ہمیشہ ہر آن کائنات کی ہر شے کو بدلتے رہنے والے مگر وہ خود قدیم باقی ہے۔ اس کا شعور ہے کہ ہر ذرے کو ہر دم حیرت انگیز طور پر ہر آن، ہر ثانیہ، ہر لمحہ بدل رہے ہیں۔ باشعور فانی اپنے آپ کو ہمیشہ باقی سے بقا کی طرف تجلیات پاتا رہے گا۔ جو شخص اس اسم پر مداومت کرتا ہے اللہ تعالی اسے بقا عطا فرماتے ہیں۔ الوارث، وارث یا وارث معنی سب کے بعد موجود رہنے والا۔ اعداد وارثو 707 707 یا وارث 718 718۔ یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر وارث کا مطلب جینے والا ہوتا ہے، مرنے والا نہیں۔ اللہ تعالی اکیلے خود بخود زندہ ہیں، پیدا نہیں کیے گئے، ہمیشہ ابد الآباد تک زندہ ہی رہنے والے ہیں۔ سارے عالموں میں صرف اللہ تعالی مالک ہیں، ان کا کوئی ثانی ہے نہ مد مقابل۔ وارث کا اور ایک مطلب کسی چیز کا کسی کے بعد مالک ہونا ہے۔ دنیا کی وراثت فانی ہے اور ہر چیز کا حقیقی وارث اللہ تعالی ہی ہے۔ تمام عالموں کے ہر ذرہ کے
مالک وارث تنہا اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ تمام مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ ہی باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی میں ہر چیز رجوع کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ازلی و ابدی وارث ہے۔ الرشید، رشید یا رشید معنی رشد و ہدایت دینے والے، راستی اور نیکوکاری کو پسند فرمانے والے۔ عادات رشید 514 514 یا رشید 525 525 یہ اسم جمالی ہے۔ اس کا اثر بندہ نیکوکار بن جائے، وہ اصول کے مطابق محب اللہ کا محبوب بن جائے گا، جس کی وجہ سے زندگی میں رونق، کشش، جاذبیت پیدا ہوگی۔ ہر اعتبار سے رشد و ہدایت کے عالم میں روز افزوں ترقی ہوگی۔ کائنات کا سب سے بہتر رہنما اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر قسم کی مخلوق کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے والا ہے۔ وہ بذات خود رشد و ہدایت کا منبع ہے اور اہل دنیا کو اسی کی توفیق اور نظر عنایت سے ہدایت ملتی ہے، اس لیے اسے رشید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشید ہے کہ وہ ہر ہدایت کی طلب رکھنے والے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشید ہے کہ اس کے تمام افعال اور اختیارات رشد و ہدایت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی رشید ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی رہنمائی فرمانے والا ہے اور اس کی رہنمائی اور ہدایت تا قیامت جاری رہے گی۔ اس لیے جسے صحیح ہدایت اور نیکوکاری کی طلب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے، یقیناً اسے سیدھی راہ مل جائے گی اور وہ نیکوکار بندہ بن جائے گا۔ الصبور، صبور یا صبور معنی بڑے صبر اور تحمل والے، برداشت کرنے والے۔ عادات صبور 298 298 یا صبور 309 309 یہ اسم جلالی ہے۔ اس کا اثر صبر ایک بہت ہی اچھا وصف ہے اور صبور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قوتیں اور ہر انداز کی قدرتیں رکھتے ہیں، گناہگار بندوں کے ساتھ برداشت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس اسم کا مثبت اثر ہر ذی شعور بندے پر ہونا چاہیے۔ اس صفت حسنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بندے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اس لیے بعض صوفیاء کرام نے اہل طریقت کے ابتدائی مریدوں کو یہ اسم پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ راہ سلوک میں آنے والے پریشانیوں کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر سکیں۔ لہذا جو شخص اس اسم کو زیادہ پڑھے گا، اس میں صبر کی قوت بڑھ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔